عبداللہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک جو الائنس بنا ہے پاکستان اور سعودیہ کا، تو یہ جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ افواج پاکستان کا جو آبجیکٹو پرائمریلی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، احادیث کی پریڈکشنز بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ بات کس طرف جا رہی ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور انڈیا اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اس کا کیا فیوچرسٹک سینیریو آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور جلال فرا صاحب کو اور سدرا سدوزئی صاحبہ کو سلام، تمام حاضرین کو جو ہے محفل جو اتنے بھی ہیں اس ٹائم پہ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کو سلام۔ دیکھیے، سنو کی آواز سنی گئی میرے خیال میں، اور یہ وہ خواب تھا جو آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ کبھی بنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کے اوپر جو ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو خادم حرمین الشریفین کی جو اب محافظ پاکستان جو بن گئے حرمین شریفین کے، الحمدللہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے افواج کے لیے اور ہماری قوم کے لیے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، کسی اور کو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ اگر اس کے آپ محرکات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یعنی کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی آپ کی ایک اکٹھی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر آپ کے جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر آپ کا جو معیشت ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے آپ کی انٹیلیجنس کوآپریشن جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے، اور پھر خطے کا سب سے بڑا ملک سعودی عرب کا تو یہی عالم ہے نا کہ ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر، جو سعودی عرب ہے اس کا پاکستان کے ساتھ ایک ایسے وقت میں دفاعی معاہدہ اس کو کرنا یقیناً میرے خیال میں امریکہ کے اوپر عدم اعتماد کی ایک بڑی واضح میرے خیال میں انڈیکیٹر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ ان کی ڈیفنس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور قطر کے اوپر حملہ کرنے کے بعد میرے خیال میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ امریکہ اہلیت رکھتا ہے لیکن نیت نہیں رکھتا ہم جو ہے وہ حملہ آور کے خلاف، اور خاص طور پہ جب حملہ آور اسرائیل یا ہندوستان ہو۔ دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے جس نے مارکہ حق کے اندر الحمدللہ ایک عظیم ترین جو ہے کردار ادا کیا اور پوری دنیا کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ دوسری جانب ایران کے اوپر جب اسرائیل نے ناجائز حملہ کیا تو پاکستان کو معلوم تھا کہ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے مارکہ حق کے اندر باقاعدہ ڈرونز اور ڈرونز آپریٹرز جو تھے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا اور پوری عرب دنیا کی نظریں جو تھیں وہ پاکستان پر مرکوز ہو گئیں، جم گئیں، اور پھر پاکستان کی فتح جو تھی وہ ہر کے لیے جو ہے وہ ایک سرپرائز تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ پوری دنیا نے جو ہے وہ بہت سیریس لینا اس لیے شروع کیا کیونکہ مغرب نے اور بھارت نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ پاکستان کنونشنل وارفیئر کے اندر جو ہے وہ ہم سے نہیں جیت سکتا، تو اس لیے صرف کی بات کرتا ہے۔ پاکستان نے روایتی جنگ میں جو ہے بھارت کو مار مار کے دمہ بنا دیا، اس کے بعد جو ہے بھارت کی یہ مت جو تھی یہ ٹوٹ گئی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ اس غلط فہمی کا شکار ہوا کہ ہر جگہ جو ہے وہ جہاں چاہے وہ جو ہے حملہ کرے گا اور کوئی اس کو پوچھنے والا، روک ٹوک والا نہیں ہوگا۔ اور جب قطر کی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی سمٹ، تو اس ٹائم پہ مارکو روبیو جو تھے وہ 2 دن کے دورے پر اسرائیل اس لیے پہنچ گئے کہ وہ کہیں تنہائی کا شکار نہ ہو جائے۔ اب یہ بات جو تھی سعودی عرب سمیت تمام عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعلامیہ جو قطر سمٹ کا تھا وہ میرے خیال میں اتنا خوش آئند نہیں تھا، حوصلہ افزا نہیں تھا، لیکن اس کے اثرات کیونکہ یہ ہاتھی کے دانت تھے جو دکھانے کے اور کھانے کے اور پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور ہمارے جو خاص طور پہ جو کہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل عاصم ملک اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں وہ اپنا چپ کر کے مارخور کام کر رہے تھے اور وہ یہی بات جو ہے باور کرا رہے تھے، اور میرے خیال میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ڈیل کو میچور کرنے کے اندر، کیونکہ استخبارات جو کہ سعودی انٹیلیجنس ایجنسی جس کو جی آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ پاکستان کی ایک بہت پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ بات
آج کی نہیں ہے، یہ چند مہینوں سے یہ معاملہ شروع تھا، لیکن قطر نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اور لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ٹھیک کہ امریکہ کے یہ جو اڈے ہیں یہ ان کے لیے خیر سگالی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جو ہے مصیبت کا باعث ہیں. اور ٹھیک ہو سعودی گیا. عرب جس کا ڈیفنس بجٹ اس ٹائم پہ $78 بلین ہے اس سال کا، اور اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کا $125 بلین ہے. پاکستان جیسا ملک جس کے پاس دفاعی انڈسٹری موجود ہے، جس کے اندر ہمارے پاس جو ایئر ویپن کمپلیکس ہے، ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ایئر فورس کا کامرا سینٹر ہے، ہمارے پاس پاکستان آرڈننس فیکٹری ہے، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہے، ہمارے پاس نیول جو ہے شپ یارڈ ہے، اور دیگر اس قسم کے ہمارے پاس بے تحاشا جو ویپن انڈسٹری ہے جس کے اوپر امریکن قدغن نہیں ہے. یعنی کہ ایک آخری بات کر کے کہ کیونکہ سعودی عرب یا عرب دنیا کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ امریکہ کا اسلحہ ہے، اور امریکہ جب چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرنے دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے. اس کے اوپر پاکستان جس کا انحصار 70% جو ہے ادر دین امریکن اسلحے کے اوپر ہے، تو وہ الحمدللہ وہ اس قدغن اور اس جو یہ جو سٹرنگز اٹیچڈ ہے ان سے وہ دور ہے الحمدللہ. اس لیے پاکستان کا یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے اور ایک نیا پیراڈائم شفٹ آیا ہے اور ایک نیا گلوبل ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب، جو بات ہم کر رہے تھے آپ ہم جلال بھائی مل کے 2 سال سے ہمارا ایک یارانہ ہے امت کے لیے، جس کانفرنس میں بھی ہوتے ہیں بات ہوتی ہے کہ ایک ری الائنمنٹ ہونی چاہیے اور فورن اور ڈیفنس ایک ہو جائے، حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنائیں. کہیں نہ کہیں بازگشت میرے خیال میں سنی گئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ قدرت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کے اپنے ڈیزائنز ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ اسرائیل کو ظلم کرنے کے لیے دنیا پہ چھوڑ دیا جائے، امریکہ کی بیکنگ ہو، انڈیا کا ساتھ ہو، اور بیچارے بچے جو ہیں وہاں جس انداز میں ہوا ظلم کی انتہا. میرے خیال میں وہ کوئی بہت کم الفاظ ہیں، ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس جو وہاں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میرے خیال میں دیر از آلویز اے ہوپ، ہمیں امید رکھنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ پاکستان بیک برنر پہ تھا اور کس طریقے سے جو ہے الحمدللہ ایک لیڈنگ کردار کے اندر آیا. ضیاء-الحق صاحب کے زمانے میں جب ہم نے ان کے حرمین کے حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک بریگیڈ تعینات کیا تھا جو کہ آج تک وہ وہاں موجود ہے، اور وہ وہاں ان کی ٹریننگ بھی کرواتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وہاں دفاعی جو ان کی پروٹیکشن ہے وہ بھی ان کو دیتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کیا افواج وہاں جائے گی، کتنا عرصہ جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک اسلامی فوج کا کانسیپٹ پیش کیا اور راحیل شریف صاحب کو وہ وہاں سعودی عرب میں لے گئے جو کہ آج بھی وہیں موجود ہے. لیکن پھر میرے خیال میں کچھ مصلحتوں کے وہ شکار ہو گئے اور شاید کچھ دباؤ بھی ہوگا. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی پاور شیئرنگ ہو، لیکن اب یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط پلیئر کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عرب دنیا جو ہے اس کا اعتماد پاکستان کی دفاع کے اوپر ہے. یعنی کہ وہ کسی اور کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرنے سے گریزاں ہیں. اب یہاں 2 ممالک بڑے اہم ہیں جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ایک ہے ایران جس نے براہ راست اسرائیل کو ٹکر دی اور اس کے بعد اسرائیل کی کمر بھی توڑی، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر امریکی بمباری ہو گئی. جیسے ابھی جلال صاحب نے فرمایا کہ وہ امریکہ اپنا جو باپ ہے اپنے بچے کو بچانے آ گیا. بالکل میں درست کہتے ہیں یہ. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے انڈیا کو جب مار پڑنا شروع ہوئی پاکستان کے ہاتھوں تو انہوں نے جا کے انڈیا کو بھی ریسکیو کیا، اور یہ بات ان کے خود اخبار اس کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ایئر فورس نہیں ہے، اس کے اوپر جو دفاعی میکنزم ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس کا جو پابندیوں کا شکار ہے، ورنہ ایران ایک اہم ملک ہے. دوسری جانب ترکیہ ہے جو نیٹو کا الائنس اس کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر امریکی اسلحہ بھی موجود ہے جس پہ مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، اور وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات کو رکھتا ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا نہ تجارتی تعلق ہے نہ سفارتی تعلق ہے، اور ہم بڑا ان کا جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک، جس طریقے سے سدرا صاحبہ نے کہا کہ ہم نے 19 جب وہ اسرائیل اور سیریا کانفلکٹ ہوا تو آج بھی پاکستانی پائلٹس کو ہیرو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا تبدیلی ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ میرے خیال میں پاکستان دشمنوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے بھیانک ہیں. ہمارے سینوں میں ٹھنڈک پڑی ہے اور ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں.